بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور اعراف والے پکاریں گے چند لوگوں کو جنہیں وہ پہچان رہے ہوں گے ان کی علامات سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہ نہیں کام آئی تمہیں تمہاری جماعت، تمہیں تمہاری جماعت کام نہیں آئی، یا دوسرا ترجمہ بریکٹ میں تمہاری جمع پونجی، تمہاری جمع پونجی یعنی دولت تمہیں کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے، اور جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے، بریکٹ میں لکھیں اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ روز محشر وہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے، روز محشر وہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وما کنتم تستکبرون، جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے اور ان کی تم پیروی کرتے تھے، تو روز محشر وہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اعراف والے پکاریں گے چند لوگوں کو، اور یہ اعراف والے ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور یہ کہیں گے تمہیں تو تمہاری جماعت کام نہیں آئی۔ جماعت کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، تمہاری جماعت یعنی جو تمہارے ساتھ کفار تھے اور تمہارے لیڈر، سردار، تمہارے رفقا، کوئی بھی تمہیں کام نہیں آئے، یا اس سے مراد تمہاری جمع پونجی دولت، تمہیں تمہارا پیسہ اور دولت کوئی بھی تمہیں کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے۔ تو ماں کا جو لفظ ہے اس سے مراد ان کے معبودان باطلہ، کہ جو تمہارے معبودان باطلہ جنہیں تم بڑا سمجھتے تھے اور تم ان کی پیروی کرتے تھے، وہ بھی تمہیں روز محشر تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہ تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں کی ہے کہ ماں سے مراد ان کے معبودان کو لیا ہے، اور کنتم تستکبرون اس سے مطلب یہ لیا ہے کہ جن معبودان کو تم بڑا سمجھتے تھے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ تمہیں تمہاری جماعت بھی کام نہیں آئی، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی تمہیں کام نہیں آیا۔ جو تم تکبر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو تمہیں یہ تمہارا تکبر کرنا اور تمہاری یہ جماعتیں تمہیں کوئی کام نہیں آئی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ لوگ کہتے تھے کیا یہی وہ لوگ ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں، اقسمتم کہ تم قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، نہیں اللہ پہنچائے گا انہیں اپنی رحمت۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچائے گا انہیں اپنی رحمت۔ ادخلوا سے پہلے ہے قیل لہم، قیل لہم کہا جائے گا ان ایمان والوں سے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم لوگ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں اس آیت میں کہ یہ جو اعراف والے ہیں، جب انہوں نے ان کو نصیحت کی جہنمیوں کو، تو یہ جہنمی آگے سے کہہ رہے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تو تم قسمیں کھاتے تھے۔ تو یہ جہنمی کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی، ایمان والوں کو نا، تو یہ ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے، حقیر سمجھ کے کہتے تھے اللہ کا فضل اور رحمت ان کو تو ذرا برابر نہیں ملے گی، اور وہ رحمت صرف اور صرف ہمارے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما کنتم تستکبرون کا معنی تکبر کرنا ہے، کہ وہ تکبر کرتے تھے اسی لیے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور حقیر سمجھتے ہوئے کہتے ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، وہ رحمت صرف اور صرف ہمیں ملے گی۔ تو اب ایمان والوں سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی۔
ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنمی لوگ جنت والوں کو پکاریں گے ان افیضوا علینا، نمبر 5، یہ لفظ ان 5ویں دفعہ آیا، 5ویں دفعہ لفظ ان آیا کہ بہا دو تم ہمارے اوپر پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قالو، نیچے لکھیں جنتی، تو جنتی لوگ کہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے کافروں پر۔ کن دونوں چیزوں کو؟ نمبر 1 پانی کو، اور نمبر 2 رزق کو، کہ اللہ نے یہ پانی اور یہ رزق اللہ نے اب جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہوں گے، اور انہیں کھلایا جائے گا زقوم کا درخت، اور پلایا جائے گا انہیں پیپ اور زخموں کا پانی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، علامات کفار، کہ یہ کفار کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو بنا دیا لہوا، تماشا، ولعبا، اور کھیل کود۔ انہوں نے دین کو تو ایک تماشا بنایا تھا اور کھیل کود بنایا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ نہیں ہوں گے ہماری، وما کانوا، اور یہ وہی لوگ تھے جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے، جو ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، ہم نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ دیکھیں یہاں کفار کی کتنی علامتیں بیان ہوئیں؟ 3۔ پہلی علامت، انہوں نے دین کو کھیل کود بنا دیا۔ کھیل کود کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کرتے، کسی کو حرام کرتے، جس چیز کو چاہا حلال کیا، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ یہ ہے دین کھیل کود، یعنی دین ہے کوئی کھیل کود تو نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یہ حلال اور یہ حرام۔ اور نمبر 2، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا کہ وہ دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے انسان مر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ انہوں نے قیامت کے دن ملاقات کو بھلا دیا، تو قیامت کے دن پھر اللہ بھی ان کو بھلا دے گا۔ اب یہاں اللہ تو بھلانے سے پاک ہے، اللہ تو نسیان سے پاک ہے، تو یہاں بھلانے کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح آدمی بھول جائے نا تو کام کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کام میں بھول گیا، اس لیے وہ کام نہیں کیا۔ تو بھولنا کنایا ہوتا ہے ترک کرنے سے، تو مطلب ہے اللہ ان کو جہنم میں یوں چھوڑ دے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں اعمال کو چھوڑا تھا۔ جیسے دنیا میں انہوں نے توحید اور اعمال کو اختیار نہیں کیا اور اس کو بھلا دیا، ترک کر دیا، اس طرح اللہ ان کو جہنم میں ڈال کے اللہ چھوڑ دے گا، یعنی اللہ پھر انہیں باہر نہیں نکالے گا۔ بات سمجھ رہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ننسا کے نیچے بریکٹ میں ہم انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، بھلا دیں گے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، ان کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، صداقت قرآن، اور یقیناً ہم لائے ان کے پاس کتاب، ہم لائے ان کے پاس ایک ایسی کتاب فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ ہم نے مفصل بیان کیا تھا کامل علم کے ساتھ۔ علم میں تنوین برائے تک جو ہے وہ تعظیم اور تکمیل کے لیے ہے، کہ ہم نے مفصل بیان کیا تھا علم کے ساتھ۔ ہدی و رحمہ، ہم نے ایسی کتاب دی جو سراپا ہدایت اور سراپا رحمت تھیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یؤمنون کے نیچے مستفیدین، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا کہ ہم نے انہیں ایسی کتاب دی جو کامل علم والی کتاب تھی، اور یہ کتاب سراپا ہدایت تھی باعتبار عقائد کے، اور سراپا رحمت تھی باعتبار اعمال کے۔ سراپا ہدایت تھی باعتبار اور سراپا رحمت تھی باعتبار اعمال کے، ایسے قوم کے لیے جو ایمان لانے والے۔ هل ينظرون الا تأویل، تخویف اخروی،
نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، بریکٹ میں لکھیں یعنی قیامت کا، یعنی قیامت کا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آئے ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ۔ ٹھنڈی ہوگی۔ هل ينظرون الا تأویلا، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، بریکٹ میں یعنی قیامت کا۔ یوم یأتی تأویلہ، اور جس دن آئے گا اس کا انجام، یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے اس سے پہلے کہ یقیناً آئے ہمارے پاس رسول ہمارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، فَهَلْ کے نیچے یہ حل تمنی کے لیے، کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا کہ وہ ہماری سفارش کرے، اَوْ نُرَدُّ یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ تاکہ ہم عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو وہ افترا باندھتے تھے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا یہ لفظ حل جو ہے نا یہ نفی کے لیے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کے انجام کا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں قیامت کا، اور جس دن یہ قیامت کا دن آئے گا تو یہی لوگ کہیں گے جو اس دن کو پہلے سے بھول گئے تھے، کہیں گے یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے رسول آئے تھے لیکن ان لوگوں نے ان رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر یہ تمنا کریں گے، لفظ حل تمنا کے لیے، یہ تمنا کریں گے کاش آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہو جو ہماری سفارش کرے، چونکہ ان کے جو سفارشی تھے وہ تو کل قیامت میں کوئی سفارش نہیں کریں گے، وہ معبودان باطلہ تو ان سے گم ہو جائیں گے، اور ان کے جو بڑے تھے وہ تو خود گمراہ ہوں گے۔ کل کے سبق میں بات گزر گئی کہ یہ خود متبوعین کہیں گے تابعین کے بارے میں، یہ کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دو، تابعین کہیں گے متبوعین کو ڈبل عذاب دو، تو وہ قیامت کے دن انہیں کوئی کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہیں گے کاش ہمارے کوئی سفارشی ہوں جو سفارش کریں۔ جس طرح نیک لوگوں کے لیے سفارش ہوگی نا، مسلمانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کی، علماء کی، شہداء کی، حفاظ کی، تو یہ دیکھیں گے اور تمنا کریں گے کاش کہ ہم ایمان لاتے ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا، یا یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، اب ہم عمل کریں گے اس کے علاوہ جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے، یعنی اب ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن اب تو دنیا میں انہیں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ یقیناً یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، یعنی کسی کا نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا نقصان کیا، اور ان سے وہ معبودان گم ہو جائیں گے جن کے ذریعے یہ لوگ اللہ پہ بہتان باندھتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، نفع میں، اولاد دینے میں، کل قیامت میں انہیں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہی معبودان دیکھیں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم اور تمہارے معبودان باطلہ جہنم میں ہوں گے۔ اب اللہ انہیں اس لیے ڈالے گا تاکہ ان کی اور حسرت میں اضافہ ہو اور انہیں اور زیادہ رسوا کیا جائے کہ جن کو خدا مانتے تھے آج تمہارا خدا تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے، تاکہ مزید ان کو اذیت اور تکلیف دی جائے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، تیسرا دعویٰ، خالق اور مالک اور کارساز اللہ ہے، خالق و مالک اور کارساز اللہ ہے، لہٰذا اسی کو پکارو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، یقیناً اللہ تمہارا رب ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ مستوی ہو گیا عرش پر، یغشی اللیل النہار،
کہ وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ ترجمہ لکھیں، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ دیکھیں یہ جو لفظ اللیل ہے یہ بمعنی بلیلن ہے، یغشی بلیل، یعنی وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ یطلبہ، طلب کرتی ہے رات اس دن کو۔ اس کے بعد موصوف معذوف ہے طلباً، طلب کرتی ہے رات اس دن کو، حسیساً جلدی جلدی۔ دیکھیں یطلبو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ لیل کی طرف راجع ہے، اور جو ہو ضمیر ہے وہ نہار کی طرف راجع ہے۔ یطلبو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ لیل کی طرف راجع ہے، اور ہو ضمیر جو ہے وہ نہار کی طرف راجع ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ یطلبہ، طلب کرتی ہے رات، ہو اس دن کو، طلباً حسیساً جلدی جلدی۔ رات دن کو جلدی طلب کرتی ہے، یعنی رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ والشمس والقمر، والشمس سے پہلے خلقہ، خلق الشمس والقمر، اور اس اللہ نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، مسخرات، درا حالے کہ وہ تابع ہیں، بامرہ، اللہ کے حکم کے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا، اسی اللہ ہی کے لیے حکم دینا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اللہ رب العزت تو قادر ہے کہ وہ آنن فانن بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن 6 دنوں کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ انسان کو بتانا ہے کہ دنیا میں جو کام کرے بڑی تدبیر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جلدی میں کام نہ کرے۔ عموماً انسان کے جو کام ہوتے ہیں وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور اس میں خرابی اور کمی کوتاہی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان جو کام کرے تو وہ بڑے اطمینان اور تسلی سے کرے، تاکہ بعد میں اسے اپنے کام پہ پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا، یہاں اجمال ہے، اور اس کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس اللہ نے پہاڑوں کو اوپر گاڑ دیا اور زمین میں برکت ڈالی، اندازے کے ساتھ ساری چیزوں کو پیدا کیا، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ تو یہاں تشریح آ گئی، اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور زمین پہ جو پیداوار ہیں، زمین سے اگنے والی جو فصلیں ہیں، اور اوپر جو پہاڑوں کو رکھا تو وہ اللہ نے 4 دنوں میں۔ اب آگے ثم استوى علی العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ استوا کسے کہتے ہیں میں نے وضاحت کر دی تھی، بات پہلے گزر گئی ہے سورہ بقرہ میں، کہ استوا یا تو یہ کنایہ غلبے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہو گیا، غلبے سے کنایہ ہے کہ غلبہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں، اللہ تمام چیزوں پر غالب ہے۔ اور یہ کنایہ ہے سلطنت اور بادشاہت سے، اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی سلطنت اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بادشاہت سلطنت نہیں ہے، ہر ایک کی جو ہے وہ عارضی ہے، چند دنوں کے لیے، پہلے نہیں تھا آج ہے، آگے وقت آئے گا نہیں ہوگا۔ اصل سلطنت اللہ کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر معاذ اللہ بیٹھا ہے، جو یہ لوگ معنی لیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے بمعنی استوا جسم ہے اور اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہ مشبہہ اور مجسمہ کا اعتقاد تھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم میں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔
اب یہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ تعبیر کنایا ہے سلطنت سے کہ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں آج کل کرسی پہ کون بیٹھا ہے؟ کہتے ہیں جی تبدیلی والا سرکار، جو کیا لے کر آ رہا ہے؟ تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کرسی پر، حالانکہ ہر گھر میں کرسی موجود ہے اور بہت سے لوگ کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، تو لیکن کرسی کی جو کنایا اقتدار سے، تو یہاں بھی عرش کنایا اقتدار سے۔ اب ایسی صفات باری تعالیٰ کی جو مباحث ہوتی ہیں، اس میں متقدمین کی آراء اور متاخرین کی کیا آراء ہے؟ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، متقدمین علماء کی رائے اسے کہتے ہیں تفویض۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینا، انہیں کہتے ہیں مفوضہ، کہ ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ رب العزت کا پاؤں، چہرہ، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ، بلکہ ما یلیق بشانہ، اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اسے کہتے ہیں مفوضہ، یعنی انہوں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہی مسلک زیادہ بہتر ہے، احتیاط اسی میں کہ انسان اس کی کوئی وضاحت نہ کرے کہ معاذ اللہ اللہ کا ہاتھ یوں ہے، اللہ کا چہرہ یوں ہے، اللہ چہرے ہاتھ جسم سے پاک ہے، کس طرح ہے؟ ما یلیق بشانہ۔ دوسرا مسلک ہے متاخرین علماء کا، جب فرق باطلہ کا ظہور ہوا اور وہ اس قسم کے الفاظ لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، تو پھر متاخرین نے اس میں تعویل کی، اسی لیے انہیں کہتے ہیں مؤولہ۔ انہوں نے یہ تعویل کی کہ چہرہ کنایا ہے ذات سے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز پہ موت آئے گی لیکن اللہ کی ذات پہ موت نہیں آئے گی، تو چہرے کا ذکر مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی ذکر الجز و ارادۃ الکل مجاز مرسل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ کنایا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ یہاں بھی اللہ عرش پر مستوی ہے، تو گویا کہ یہ کنایا ہے کہ اللہ رب العزت کی حقیقی سلطنت اور بادشاہت ہے، اور اس کی بادشاہت دائمی ہے، کبھی اس پر زوال نہیں، تو یہ کنایا سلطنت سے ہے۔ تو بہرحال متاخرین کو کیا کہتے ہیں؟ مؤولہ۔ تو یہ تعویل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باطل فرقوں کے غلط اعتقاد اور نظریات کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو، اس لیے دونوں اہل سنت کی آراء ہیں، تفویض بھی اور تعویل بھی۔ البتہ تفویض والا مذہب بہتر ہے، اور جتنے اکابر اہل علم گزرے ہیں متقدمین میں، سب تفویض کے قائل رہے۔ اس پر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، القول التمام باثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، القول التمام باثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، کہ مضبوط بات اس بارے میں کہ سلف کا جو مذہب تھا وہ کون سا تھا؟ تفویض کا تھا۔ تو اس میں انہوں نے تمام آراء ذکر کی ہیں شروع سے اب تک۔ القول التمام باثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں عموماً ثم استوى علی العرش یا استوا علی العرش کا تذکرہ آیا ہے، تو یہ وہاں آیا ہے جہاں پہلے زمین آسمان کائنات کی نعمتوں کا اور انعامات کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں استوا آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کنایا سلطنت سے ہے۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا جو تذکرہ آیا ہے وہ پہلے زمین اور آسمان کے تذکرہ ہوا، اللہ کی انعامات اور نعمتوں کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ اس کا ذکر ہوا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 4 اور 6، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ تو دیکھیں یہاں بھی زمین اور آسمان کے تذکرے کے ساتھ ہے، اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بھی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہاں بھی زمین آسمان کے تذکرے کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا۔ تو عموماً جہاں یہ تعبیر آ رہی ہوتی ہے وہاں اس سے پہلے یہ تذکرہ موجود ہوتا ہے، اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنایا کس سے ہوگا؟ یہ کنایا ہوگا سلطنت سے۔
جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں بھی هُوَ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں بھی زمین کی خلقت کا تذکرہ ہے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں عموماً یہ تعبیر آئی ہے تو وہاں زمین اور آسمان کے تذکرے کے بعد انعامات کے درمیان میں آئی ہے، تو بظاہر یہی ہے کہ یہ کنایا ہوگا سلطنت اور بادشاہت سے۔ باقی اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، ما یلیق بشانہ، اللہ ہی کیفیت جانتا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں۔ یغشی اللیل النہار، کہ وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، رات سے دن کو ڈھانپتا ہے، یعنی جب رات کو اللہ لے کر آتا ہے تو وہ دن کو ڈھانپ دیتا ہے، اور جب دن آ جاتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، تو گویا رات سے دن کو، دن سے رات کو ڈھانپتا ہے۔ یطلبہ، طلب کرتی ہے رات اس دن کو جلدی جلدی۔ الشمس سے پہلے خلق معذوف ہے، خلق الشمس والقمر، اور اس اللہ نے پیدا کیے سورج چاند کو، ستاروں کو، درحال ہے کہ یہ سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے۔ جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے تابع ہیں تو 6 فٹ کے اے انسان تو بھی اللہ کی تابعداری کر۔ الا لہ الخلق، الا حرف تنبیہ ہے اور لہو خبر مقدم ہے۔ الخلق معطوف علیہ والامر معطوف ہے، اور یہ پھر مبتدا مؤخر ہے، تو حسر کا معنی ہوگا خبردار، اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا، یعنی اس صفت میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے لیے حکم فرمانا، کوئی اور نہیں ہے جو حکم فرمائے۔ حکم فرمانا اور اس کی پیروی کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں یہاں فرمایا تم اللہ کو پکارو، لیکن 2 صفات بیان کی۔ نمبر 1 عاجزی کے ساتھ پکارو، اور نمبر 2 آہستہ پکارو۔ اب ایک آدمی اللہ کو تو پکار رہا ہے لیکن عاجزی نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کو پکار ہے، اڑے اللہ میرا کام کر دے، تو وہ بلوچ ہے۔ تو یہ اڑے کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو وہ گویا اس میں عاجزی اور تواضع نہیں ہے، تو اللہ کو پکاریں اور عاجزی ہو۔ اور نمبر 2 آہستہ ہو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، تو اللہ قریب ہے اس لیے آہستہ پکارے۔ 2 صفات ہو گئی۔ یہاں پہلی بات یہ معلوم ہوئی، دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں انسان گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ دعا پڑھنا نہیں ہوتا، دعا کرنا ہوتا ہے۔ ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں ہیں، سر پہ کھجلی کر رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، حاجات پوری کر دے، فلاں کو اولاد دے دے، تو دل غافل ہے، زبان چل رہی ہے، تو وہ قبول نہیں ہے۔ دعا وہ قبول ہے جب انسان زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو درحال ہے کہ تم قبولیت کا اعتقاد رکھو کہ میری دعا اللہ قبول کرے گا۔ اس طرح گڑ گڑا کے مانگو۔ نمبر 2 آہستہ مانگو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لکھیں فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ دَلِيلُ الْإِخْلَاصِ، فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ دلیل الاخلاص، اخفاء جو ہے یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، اور یہ ریاکاری سے بہت دور ہے۔ جب انسان آہستہ پکارتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اصل اخفاء ہے اور یہی سلف کا معمول ہے۔ دعا میں اصل اخفاء ہے اور یہی سلف کا معمول تھا۔ حضرت فرماتے ہیں سلف کا یہی تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پکارتے تھے۔ احناف کے ہاں آمین آہستہ کہی جاتی ہے، چونکہ آمین دعا ہے۔ آمین کا معنی استجب، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اسی لیے احناف کہتے ہیں جب یہ دعا ہے تو آہستہ کہنی چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ شافعی المسلک ہے
اور ان کے یہاں آمین بالجہر اولا ہے، لیکن انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ احناف کا مذہب راجح ہے، کیونکہ احناف کے مذہب میں آہستہ آمین کہی جاتی ہے، تو یہ اوفق بالقرآن ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کو پکارو آہستہ، تو اس لیے بہتر ہے آہستہ پکارا جائے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ونداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تو آہستہ آہستہ۔ اس لیے بدعتیوں کی طرح لاؤڈ اسپیکر لگا کر شور شرابہ کرنا اور اہل محلہ کو تکلیف پہنچانا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا، بوڑھوں کو، مریضوں کو، بچوں کو اذیت میں ڈال دینا، یہ مناسب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے بہت اونچی آواز میں دعا کرنا، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیا مطلب؟ بہت اونچی آواز میں دعا کرنا یہ حد سے تجاوز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ناممکن چیزیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ناممکن چیزیں مانگنا یہ حد سے تجاوز ہے۔ مثلاً کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے قوت دے، میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں مرد ہوں، مجھے عورت بنا دے، تو یہ جو ناممکنات ہیں اللہ قادر ضرور ہے، لیکن دنیا میں ایک اللہ کی عادت اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح کی فضول دعائیں جو ہیں یہ حد سے تجاوز ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ عرض کے نیچے لکھیں بالشرک والمعصیت، نہ زمین میں فساد مچاؤ یعنی بالشرک والمعصیت، شرک اور معصیت کے ساتھ زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، زمین کے اصلاح کے بعد۔ اصلاح کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا تو زمین میں خیر اور خیر تھی اور اصلاح تھی، زمین میں کوئی شر نہیں تھا، نہ زمین میں قتل و غارت گری تھی، نہ شرک تھا، نہ کفر تھا۔ پھر جب انسان آیا تو اس نے شرک اور کفر کیا تو اس نے زمین میں فساد پھیلایا، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی زمین پیدا اللہ نے کی تو اس میں اصلاح تھی، اس میں فساد کس نے کیا؟ انسان نے کیا۔ اور فساد کس طرح ہے؟ بالشرک والمعصیہ، شرک کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم پکارو اللہ کو خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں، یعنی اشارہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو اور تمہارے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہو۔ خوفاً کے نیچے لکھیں من عقابہ وطمعاً فی رحمتہ، خوفاً من عقابہ، ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے، وطمعاً فی رحمتہ، اور امید رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی۔ دیکھیں ایمان کس کا نام ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کس کا نام ہے؟ امید اور خوف کے درمیان، یعنی انسان کو امید بھی ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو، دونوں کے درمیان میں جو ہے یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ عمر نہ ہو، اور پھر اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، مجھے امید ہوگی انشاءاللہ وہ جانے والا عمر ہی ہوگا۔ تو دیکھیں امید بھی اور خوف بھی، تو یہ دونوں کے درمیان یہ ایمان ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو صوم و صلات کا پابند سمجھ کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنا دے کہ جنت کا ٹھیکہ تو میرے پاس ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت یہ قریب ہے نیکوکاروں کے۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اسے اللہ کی رحمت زیادہ پہنچتی ہے۔
اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں تو اپنے نیک اعمال کثرت سے کریں۔ دیکھیں جو نیک اعمال جتنی کثرت سے کرتا ہے اتنی اللہ کی رحمت، جتنا بچہ والدین کی فرما برداری اطاعت کرتا ہے اتنا والدین اس کو نوازتے ہیں، جتنا شاگرد استاد کی قدردانی اور خدمت کرتا ہے اتنا اس کے لیے استاد کے دل میں محبت اور عقیدت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جتنے نیک اعمال ہوں گے